بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 29 کا خلاصہ، سورۃ الملک۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ملک ہے، اس کا معنی بادشاہت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس لیے اس سورت کا نام ملک رکھا گیا ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے: اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک اور سب سے بالا تر ہونا، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا۔ موت و حیات کی پیدائش کا مقصد: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے کہ دنیا میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا، حیات کا بعد میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے اور موت کا واقع ہونا یقینی اور بالکل قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کریں۔ تقلید واجب ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود ہی عقل سے کام لے لیتے تو آج ہم جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وہاں اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اے اہل جہنم دفع ہو جاؤ۔ اس آیت سے تقلید کا ثبوت ہو رہا ہے، اس لیے تقلید کرنا واجب ہے۔ تقلید کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، تقلید کے بغیر انسان کو عمل مل ہی نہیں سکتا۔ کفار کی حماقت: قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری حماقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ تعالی وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا فرمائے۔ تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ سورۃ القلم۔ اس سورت میں قلم کا ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام قلم رکھ دیا گیا ہے۔ مشرکین کی تردید: نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ دشمنان دین کا ذکر: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ یہ عام کفار کے بارے میں بھی ہے اور بطور خاص ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ یہاں اس کی 9 اخلاقی برائیاں بیان کی گئی ہیں، مثلاً بہت قسم کھانے والا، بے وقت شخص ہے، طعنے دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا ہے۔ اے میرے پیغمبر، اس کی اور اس جیسے دوسرے کفار کی خواہش ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ باغ والوں کا واقعہ: اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں مال عطا فرمایا ہے۔ یہاں باغ والوں کا واقعہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کو مال و دولت کا ملنا اس کی عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں، بلکہ بعض دفعہ مال کا ملنا آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، لیکن یہی مال ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔
جب وہ نافرمانی اور ناشکری پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نیست و نابود فرما دیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا کہ اس کی نظریں بد لگتی تھی۔ اہل مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس سے حفاظت فرمائی۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورۃ الحاقہ۔ حاقہ قیامت کو کہتے ہیں۔ چونکہ پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے اس لیے اس کا نام بھی حاقہ رکھ دیا گیا ہے۔ قیامت برحق ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ سورت کے شروع میں قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو کر رہے گی، اس لیے قیامت کے وقوع کو ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام یعنی قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم نوح کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و نافرمانی کی۔ اہل جنت و اہل جہنم کا تذکرہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ یہاں اہل جنت اور اہل جہنم کو پیش آنے والے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل جنت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ اہل جہنم کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن کریم کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مشرکین کی بھی تردید ہو گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور شاعر کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام کسی کاہن سے سن کر لے آتے ہیں۔ امام الانبیاء کی نبوت کی حقانیت۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یہاں ایک اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر بالفرض محال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت غلط ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برحق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق نبی ہیں۔ سورۃ المعارج۔ معارج کے معنی چڑھنے کے راستے کے ہیں۔ یہ تیسری آیت میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام معارج رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ان آیات میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور استہزاء کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں برحق اور سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ اس کا مقصد استہزاء کرنا تھا۔ اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے بھی ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت مجرمین چاہیں گے کہ کسی بھی طرح مال و فدیہ دے کر ہم چھوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
اہل جنت کی صفات الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ گزشتہ آیات میں قیامت کی ہولناکی کا بیان تھا، یہاں اہل جنت کی صفات کو بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ سورۃ النوح، اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر رکھ دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور قوم کی دعوت قوم کو دعوت اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن چند ایک افراد کے علاوہ باقی قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، 4 بتوں ود، سوا، یغوث اور یعوق کی پوجا کرتی رہی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، ان کفار میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب آیا جس سے تمام کفار غرق ہو گئے۔ سورۃ الجن، کچھ جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کریم سنا تھا، اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی جن رکھ دیا گیا ہے۔ جنات کے قرآن کریم سننے کا واقعہ، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات و شیاطین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو جنات کو اوپر جاتے وقت شہاب ثاقب پڑتے۔ انہوں نے اپنی کچھ جماعتیں تشکیل دی تاکہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لاتے ہوئے مقام نخلا پر فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے۔ پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی تو جنات کے کئی وفود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر اسلام لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ جنات اور تمام مخلوق کے بھی نبی ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبروں کے لیے پسند کرتا ہے تو اسے بھی غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے۔ سورۃ المزمل، مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ چادر میں لپٹ گئے، اس لیے اس سورت کا نام مزمل ہے۔ نبی پاک کو مزمل کہنے کی وجہ، جب نبی پاک یا ایھا المزمل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور آپ کے کاندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر لپیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے چادر میں لپٹنے والے، تہجد کی فرضیت، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی تھی کہ رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کریں۔ تہجد پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے، مخلوق کو اپنے خالق سے راز و نیاز کا صحیح موقع مل جاتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تہجد کی فرضیت منسوخ ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تقریباً 1 سال بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تہجد کی فرضیت کو منسوخ قرار دے دیا۔ اس آیت کے آخر میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا: نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سورۃ المدثر، مدثر کا وہی معنی ہے جو مزمل کا تھا، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔
اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کر کے فرمایا، یہ چادر میں لپٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تکبیر کہیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور صفتیں نذیر اور بشیر ہیں۔ یہاں صرف نذیر کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے جبکہ کفار بہت زیادہ تھے، اس لیے صرف صفت نذیر کا ذکر کیا ہے۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے بچائیے۔ کفار کی آزمائش، علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا۔ جہنم کے نگراں فرشتوں کی تعداد 19 بتائی۔ اس تعداد کے بتانے میں کفار کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بجائے ماننے کے ان میں سے ایک نے کہا 17 سے تو میں لمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ جہنم میں جانے کی وجہ، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو مجرمین اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو جس کا حق واجب تھا کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ القیامہ۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام قیامہ رکھ دیا گیا ہے۔ بعث بعد الموت، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں یعنی قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم انسان کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے۔ انسان کا یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کے، ہم تو پوروں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ حفاظت قرآن، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قرآن کریم کے الفاظ و معانی محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو نہ ہلایا کریں، اس کو پڑھوانا اور یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اگلی آیات میں اہل جنت کا تذکرہ فرمائے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیدار کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ انسانی تخلیق کے مراحل، الم یک نطفۃ من منی یمنی۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل بیان فرما رہے ہیں، انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کی ایک ناپاک قطرے سے تخلیق ہوئی ہے تو پھر اکڑ کس بات کی؟ سورۃ الدہر۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام دہر رکھ دیا گیا ہے۔ انسانی تخلیق کا مقصد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه۔ انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک وقت میں وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اسے قابل ذکر بنایا یعنی پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں اور راستہ دکھایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نصیحت ہے، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے اور ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایک بندہ ارادہ بھی نہیں کرتا تو ایسا شخص قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ المرسلات۔ مرسلات کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا۔ سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے
ہواؤں کے چلنے کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی مرسلات ہے۔ ہواؤں اور فرشتوں کی قسمیں: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ یہاں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کر لے، یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بعد میں مذکور چیز پر اور یہاں وہ قیامت کے دن کا وقوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ضرور واقع ہوگی۔ متقین کے انعامات: ان المتقین فی ظلال وعیون۔ سورت کے شروع میں وقوع قیامت کا ذکر تھا، پھر درمیان میں اہل جہنم کے انجام کا ذکر تھا کہ ان کی جہنم کی آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جس طرح محل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ان کے مقابلے میں متقین کا انجام اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ متقین کے لیے سائے، چشمے اور میوے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا دنیا میں جو اعمال کیے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، اب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔